اختیار کرو، اور تقوی اسی کے پاس ہوگا جس کا امام امام المتقین ہو۔ اور قرآن مجید میں جہاں انبیاء کی دعائیں ہیں، آدم فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نوح فرماتے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ پیغمبر اعظم کے لیے ہے کہ آپ فرمائیے رب زدنی علما، کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے میرا مولا علی، کہ جس کی دعا بھی اللہ نے قرآن میں لکھی، ربنا حب لنا من ازواجنا، خدایا مجھے اپنے پاس سے زوجہ عطا فرما۔ اور کائنات میں آج تک کسی مفسر نے علی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ لکھا ہی نہیں، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے جو خدا سے کہے مجھے اپنے پاس سے زوجہ عطا فرما، اور اس کے آگے فرماتا ہے مجھے اپنے پاس سے ذریت عطا فرما، قرۃ العین، جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام قرار دے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، کیونکہ متقی نہیں بنو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت صرف دو گروہوں کے لیے ہے، یا مومن کے لیے یا متقی کے لیے۔ پورا قرآن گواہ ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر عرض کر رہا ہوں کہ پورا قرآن کھول کے کوئی دیکھے، مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں۔ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک مسلمان سے جنت کا وعدہ ہے ہی نہیں۔ جنت کا وعدہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ وعدہ کرتا ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ میں نے کہا اگر مسلمان اور مومن میں فرق نہیں تو تم کیوں کہتے ہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین؟ خدایا مومن مردوں کو بخش دے، مومنہ عورتوں کو بخش دے، پھر کیوں کہتے ہو اور مسلمان مردوں کو بخش دے اور مسلمان عورتوں کو بخش دے؟ یہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ پورے قرآن میں جنت کا وعدہ یا مومن سے یا متقی سے، مسلمان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہی نہیں۔ کافر آپ کے پاس آ جائے مولوی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیں، مولوی صاحب فرمائے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے پوچھا جناب اب میں کیا بن گیا ہوں؟ انہوں نے فرمایا مسلمان، اور وہ ضد کر جائے جناب میں تو قرآن پڑھ کے اسلام لایا ہوں، قرآن میں مسلمان نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، مجھے مومن بناؤ۔ کون سا فارمولہ ہے جس سے کوئی کہے کہ ہاں اب یہ مومن ہے؟ ایمان ہے کیا؟ بات مشکل ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قبلہ خان حضرت عباس خان بلوچ صاحب، یہ مومن ایمان ہے کیوں؟ ایمان کو اگر کوئی سمجھنا چاہے، کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان مومن بن جاتا ہے، غلط۔ نماز پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز پڑھو۔ تھوڑی آواز ٹھیک کریں مجھے۔
ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پتا چلا کہ روزے رکھنے سے انسان مومن نہیں بنتا، مومن ہو تو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ مومن کو فائدہ دے گا، نماز مومن کو فائدہ دے گا۔ تو یہ ایمان ہے کیا؟ اب کیونکہ روایت نہیں تو مجھے کوئی اختلاف کا خطرہ نہیں، میں پھر آیت پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں۔ ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ علی کے دشمن خودکشی کر جائیں، اللہ نشئی بھی کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے۔ نہیں، میں فکرہ پھر عرض کرتا ہوں، جب تک یہ واضح نہیں ہوگا موقف نہیں آئے گا۔ نشہ اچھی چیز نہیں اور نہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ صاف صاف آیت پڑھی ہے، پہلے فکرے میں ہے ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یا اللہ یا مومن نہ کہے یا نشئی نہ کہے۔ نہیں، میں ایک تشریح اور بھی کر دیتا ہوں کہ جس امام کا آج دن ہے ان کے پاس ایک بندہ آیا جس کا نام ہے ابو سلمہ۔ اس نے کہا مولا میں دمے کا مریض ہوں، بڑا پریشان رہتا ہوں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی۔ میں حکیم کے پاس گیا تھا، حکیم نے کہا ہے کہ اگر تو میری دوا تھوڑی سی شراب کے ساتھ پی لے تو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ حرام نہیں؟ اس کا نہیں، مریض پی سکتا ہے، سوائے مذہب حقہ کے کائنات کے سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ مریض بطور علاج شراب پی سکتا ہے۔ مذہب شیعہ کے نزدیک حرام ہے، چاہے کوئی مرتا مر جائے۔ اسے بات سمجھ آئی ہے میرے ساتھ؟ کہ کسی کی موت واقع ہو جائے، شراب پینے سے زندہ ہو سکتا ہو تب بھی حرام ہے۔ اس نے مولا مجھے حکیم نے کہا کہ تو شراب پی لے تو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تو شراب اپنے پاس رکھ، میں اپنے امام سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، میں اپنے امام سے پوچھ کر آتا ہوں۔ امام نے امتحاناً اس سے فرمایا اگر حکیم کہہ رہا تھا تو پی لیتا، مجھ سے پوچھنے کیوں آیا؟ بندہ ہی بڑا عارف تھا، گردن جھکا کے کہتے مولا میں نے حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا۔ میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا، میں نے آپ کے ساتھ اٹھنا۔ فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ ابو سلمہ اگر کسی کے حلق سے شراب کا ایک قطرہ بھی، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، اگر کسی کے حلق سے شراب کا ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر اتر جائے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے، ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں۔ جیو سلامت رہو۔ اگر کوئی ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر پی لے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں۔ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔
تو اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ پلٹ کے کہتے مولا پھر حکیم کیوں کہتا ہے کہ پی لے تو تو ٹھیک ہو جائے گا؟ امام فرماتے اس مردود سے کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولے. خدا کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. سامعین گرامی، بعض شریعت کے مسئلے ایسے جن پر انسان کو خود مجتہد نہیں بننا چاہیے، بلکہ غور کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. میں نشے کی حمایت نہیں کر رہا، بری چیز ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. پتہ چلا ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو نشے سے جاتی نہیں. کوئی مجرم ہے نا نشہ کرنے والا، اسے اس کی سزا ملے گی. ایک فکرہ کہتا ہوں جو مقصرین ہمیشہ اسے خطرناک سمجھتے ہیں، مسئلہ ٹھیک ہے. بندے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو نشہ کر کے ماتم کرتا. نشہ کرنا بری چیز ہے، مذہب آل محمد کی قسم بری چیز ہے. اسلام میں اس پر سزائیں ہیں، اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نشہ کرے. لیکن داڑھی منڈوانا بھی تو حرام ہے. صرف شیعہ مذہب ہے جس میں داڑھی واجب ہے، باقی ساروں کے نزدیک سنت ہے. جتنے اسلام کے دوسرے اسکول آف تھاٹ سے ان کے نزدیک داڑھی فقط سنت ہے. مذہب شیعہ میں واجب ہے، اور واجب کی حد میں اس کی طوالت شرط نہیں. جتنی میں نے رکھی ہوئی ہے اسے بھی دنیا داڑھی ہی کہتی ہے. کوئی حد مقرر نہیں کہ اتنی ہو اور اتنی نہ ہو، اور کوئی مضبوط روایت نہیں کہ 70 قدموں سے نظر آتی ہو. آج کل غذائیں ایسی ہیں کہ 70 قدموں سے بندہ نظر نہیں آتا. اس کی کوئی حد نہیں، صرف واجب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف اتنی بھی رکھ لی جائے، اتنی، پھر بھی داڑھی ہے. کیونکہ اگر صرف یہی منڈوا دو تو یہ کلمے بن جائیں گے. اتنا حصہ واجب ہے. چھوٹا بچہ بھی رات کو اندھیرے میں سویا ہوا ہو، ادھر ہی ہاتھ ڈالتا ہے. کم از کم اولاد کو تو دھوکہ نہ دے، اسے پتہ تو چلے ابو کے ساتھ سو رہا ہے کہ امی کے ساتھ. اسے بے عزتی محسوس نہ کرے کوئی بندہ، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام ہے، یہ مذہب جعفر الصادق ہے، یہ پاک خاندان کا بتایا ہوا پاک مذہب ہے. اس میں بندے کی مرضی نہیں چلتی. کوئی یہ سمجھے کہ میں داڑھی کے ساتھ بدصورت لگتا ہوں تو یہ جو اللہ کے چہرے ہیں انہوں نے داڑھیاں کیوں رکھی؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ دو چیزیں مذہب شیعہ کے اندر اتنی ضروری ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں. مستور کے لیے پردہ، مرد کے لیے داڑھی. چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو قیمتی ہو. اگر کوئی مستور پردہ نہیں کرتی تو اس نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا. امریکہ کا ایک ملعون صدر تھا، صدر ریگن. اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا ایرانی عورتیں تو جنگلی ہیں،
یہ برقعے میں چھپی رہتی ہیں. آیت اللہ خمینی نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ریگن اپنی مرضی کا جنگل منتخب کر اور جنگل میں چلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں اگر جانوروں نے پردہ کیا ہوا ہے تو ہم جنگلی ننگے پھر رہے تو تم کیا سلامت. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ داڑھی منڈوائے کہ حرام ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے؟ ڈبل گناہ ہو جائے گا. داڑھی منڈوائی فعل حرام, نماز آ گئی پڑھے, اب کیا ہوگا؟ جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے گی, یا وہ معاف کرے تو کریم ہے. جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ہوگا. اگلا فکرہ میں بعد میں کہوں گا, پہلے اس فکرے پر اگر کسی بندے کو اختلاف ہو تو میں آپ کا بھائی ہوں, مجھے بے شک بتا دے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے. داڑھی منڈوانے کا گناہ ہوگا لیکن جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ہوگا. چلیں میں ایک اور فکر عرض کر دیتا ہوں. نماز بھی واجب, روزہ بھی واجب. ایک شخص نے روزہ رکھا, روزہ رکھ کے وہ سو گیا, نہ فجر پڑی, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء. دو واجب کٹھے ہو گئے تھے, ایک روزہ ایک نماز. نماز چھوڑ دی, روزہ رکھا, نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا, کیونکہ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب ہوگا, جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے گی. اللہ نہ کرے اگر کوئی نشہ کر کے ماتم کرے, اسے نشہ کرنے کا گناہ تو ہوگا لیکن ماتم کا ثواب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس ثواب کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے ایمان کے ساتھ جنت ملتی ہے, تقوی کے ساتھ جنت ملتی ہے. اور ایمان کیا ہے؟ نبی نے تصویر دکھا دی. خندق کے میدان میں ابو طالب کا بیٹا جانے لگا, لوگوں نے شکایت کر کے کہ یا رسول اللہ علی کتنا غرور سے چل رہا ہے. نبی نے فرمایا خاموش, اللہ نے غرور خالق کیا, آج کے دن کے لیے کیا. پیغمبر نے فرمایا علی علی پیغمبر نے فرمایا کل ایمان جا رہا, 100% ایمان. یہ واحد جنگ ہے جس میں علی گھوڑے پر نہیں بیٹھے. باقی جنگوں میں میرا مولا سواری پر گیا, کبھی خچر پر, کبھی دلدل پر, کبھی گھوڑے پر. اس جنگ میں علی پیدل چلا کیونکہ علی مولویوں کی بدنیتی سے واقف تھا, کیونکہ ابھی نبی نے فرمانا تھا وہ کل ایمان جا رہا ہے. علی سواری پہ ہوتا تو گھوڑا اشارے کی زد میں آتا. بندے مکر جاتے جی علی کو نہیں, اور سواری کو کہا تھا. کیونکہ تاریخ اسلام سے یہ واقعہ بھی مٹا نہیں کہ بندے بحث کر رہے تھے, ساتھ سے سوش مار گزری کہ جن وہ سگو آتے ہیں. بندے کا نام نہیں بتاتا کیونکہ بندہ بہت بڑا ہے. اس پیٹ کے آخیا, پیٹ کے اردو ہے کہ کوئی ترجمہ نہیں, پیٹ کے آخیا کاش محمد علی کی جگہ ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دے دیتا. ہم اس کی اطاعت کر لیتے, علی کی اطاعت نہیں کرتے. کیونکہ دشمنی کی
ایج یہی تھی. اب یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک بندے نے اپنے مفتی سے آگے پوچھا کہ سجدے کی حالت میں آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھلی؟ اسے مسئلہ آگے سے آتا نہیں تھا. وہ سونا حال کر دیا. اسے کہ تم امام جعفر الصادق کو جا کے دیکھو, اگر ان کی آنکھیں بند ہیں تو تم کھول لینا, ان کی کھلی ہے تو تم بند کر. ایک ہوتی ہے حقیقت, ایک ہوتی ہے ضد. اس ضد کی مثالیں میں آپ کو سناؤں تو رات ہو جائے. امام نے فرمایا خواتین کو چاہیے, ماؤں کو, کہ اللہ جسے اولاد دے وہ ماں اپنے بچے کو بائیں بازو پہ سلائے. پبلک میں شور مچ گیا. کئی خواتین بھی کہتی ہے پوتر دیں شاید میں کھبے پاسے سماؤں. کوئی فتویٰ دیا جی سجا تو مور سجا ہونا ہے جی, ادھر سلانا چاہیے. یہ جھگڑا چلتا آیا. ایک امریکہ کا ڈاکٹر ہے, اس نے کہا کہ میں نے یہ فرمان پڑھا شیعوں کے امام کا کہ بچے کو بائیں طرف سلانا چاہیے, اور دوسرا مجھے کسی میرے دوست نے آگے کہا نہیں ہمارے بزرگ نے فرمایا دائیں طرف. اس نے کہا میں نے اپنے ہسپتال میں 2 وارڈ بنا لیے. ایک میں ماؤں سے کہتا تھا بچے ادھر سلائیں, دوسری میں ماؤں کو حکم دیتا تھا کہ وہ ادھر سلائیں. 11 سال تک وہ کہتا میں تحقیق کرتا رہا. انٹرنیٹ کا دور ہے, ہuston کا ڈاکٹر ہے, ایڈورڈ کلاڈ اس کا نام ہے. وہ کہتے جب میں نے تحقیق کی تو 11 سال کے بعد نتیجہ نکلا جو بچے دائیں طرف سوتے تھے وہ روتے زیادہ تھے, وہ ضدی ہوتے تھے, ضد کی وجہ سے غذا نہیں لیتے تھے, غذا کی وجہ سے نشو و نما ٹھیک نہیں تھی, دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی. جو ادھر سوتے تھے وہ ہنستے زیادہ تھے, روتے کم تھے, تربیت اچھی تھی, دودھ اچھا تھا, نشو و نما اچھی تھی. کہتے میں بڑا پریشان ہوا, پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا. ایک ماں کے دائیں طرف بچہ سوئے تو حالات ایسے ہوتے ہیں, اسی ماں کے بائیں طرف ماں ایک ہے, بچے مختلف طرفوں میں سوئے. یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ شیعوں کے امام کا فکرہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی مجھے یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نجف آیا اور میں باقر الصدر سے ملا اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. سرکار باقر الصدر نے فرمایا اگر تو میرے مولا کا پورا خطبہ پڑھ لیتا تو تجھے امریکہ سے یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی. میرے مولا نے اپنے خطبے میں بتایا ہے کہ بچے کو بائیں طرف سلانے کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر رہتا ہے. اس کی کسی سے واقفیت نہیں ہوتی, صرف ایک چیز کا واقف ہوتا ہے اور وہ ہے اس کی ماں کے دل کی دھڑکن. بچے کو ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ہی آواز سنتا ہے, دل کی دھڑکن. جب بچہ ادھر سوتا ہے تو اجنبیت محسوس نہیں کرتا, اسے یہ نہیں لگتا کہ میں کسی اور جگہ پر آ گیا ہوں. دھڑکن سنتا رہتا ہے, اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف مرنا نہیں سکھاتے, جینا بھی سکھاتے. اور یہ فقرہ کہا جاتا ہے فقہ جعفری. یہ لفظ غلط ہے, میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ عرض کروں. یہ ہم نے غیروں سے سیکھا ہے لفظ فقہ جعفریہ. فقہ جعفریہ نہیں, فقہ مجتہد کی ہوتی ہے, امام کا مذہب ہوتا ہے. یہ مذہب جعفریہ. مذہب جعفریہ. چونکہ میرے مولا کا دور, ایک فکرہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ امام صادق کا زمانہ آسان تھا. آسان نہیں تھا, باقیوں سے آسان تھا, باقی ائمہ کی نسبت آسان تھا. اقتدار کی رسہ کشی کا دور تھا. امیہ جا رہے تھے, عباسی آ رہے تھے, اس لیے طویل العمر امام ہے میرا مولا. باقی ائمہ کی نسبت 65 سال عمر مبارک ہے میرے امام. چھٹا امام صادق آل محمد
یہ انشاءاللہ بشرط زندگی 13 ستمبر کو امام بارگاہ دربار گور شاہ میں 12 بجے دن میں حاضر خدمت ہوں گا. میرے علاوہ بھی کافی مولا کے مداح موجود ہوں گے. ان فکروں پر میں آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں. میں آپ کو وہ نقشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امام کا دور کس طرح کا دور تھا. ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دی غصے کی حالت میں. غصہ حرام ہے اور حالت حرام میں فعل حلال ہو نہیں سکتا. اسے ذرا مجھے سمجھا کے عرض کرنا پڑے گا, بزرگوں کو نہیں بلکہ نوجوان بچوں. طلاق بری چیز ہے لیکن حلال ہے. غصہ بری چیز بھی ہے اور حرام بھی. شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا میں 3 موقعوں پہ بندوں کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں. نوح نے فرمایا کس وقت؟ اس نے کہا جب 2 نامحرم اکیلے ہوں تو تیسرا میں ہوتا ہوں. اس لیے شریعت میں حرام ہے کہ 2 نامحرم اکٹھے ہوں. اگر 2 نامحرم کسی مقام پر اکیلے ہوں, ایک چھت کے نیچے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی, مرد کی قبول نہیں ہوتی اگر نامحرم کے ساتھ ایک مکان. شیطان کہتے تیسرا میں ہوتا ہوں. پھر شیطان نے کہا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگے اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہوں کہ کسی طرح اسے برگلا لوں. اور تیسرا اس نے کہا کہ جب کوئی غصے کی حالت میں بولے وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں. اسی لیے لڑائی کے بعد لڑائی کی وجہ یاد ہی نہیں رہتی. گال شروع کی تو ہوئی ہے کیونکہ وہ بندہ نہیں بولتا, شیطان بولتا. اسی لیے سامعین گرامی قدر, غصے کی عالم میں دی ہوئی طلاق مذہب اہل بیت میں غیر مؤثر ہے. طلاق ہے ہی نہیں. جب تو تھا غصے کی حالت میں تو غصے کی حالت میں تو خدا تیری طلاق قبول ہی نہیں کرتا. طلاق نہیں ہوتی.